اور وہ جس کلچر کی جس علامت سے اسلامی تہذیب کا کوئی رنگ جھلکتا تھا اس کی توہین کی گئی. تو انہوں نے جو لباس مسلمان قاضی پہن کر آتے تھے وہ اپنے انگریز ججز کے نوکروں کو وہ لباس پہنانا شروع کر. احساس کمتری سے نکلنے کی ضرورت ہے, خود کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. پاکستان کا ہر شعبہ ڈی کالونائز ہونے کی ضرورت ہے. وہ قانون رعایا کے لیے تھا, شہری کے لیے نہیں تھا. تو دہلی نظام بھی اس سے پہلے اکبر کے زمانے میں آ چکا تھا, یہ بھی کوئی ان کی دریافت نہیں ہے. انگریزی کو سوار کرنا اچھی بات نہیں ہے, انگریزی سیکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. وہ چندہ کر لیتے ہیں آپ اور میں بھی. کس بیوروکریٹ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اس کو مراعات نہیں ہے؟ آصف صاحب, انگریزوں کے یہاں آنے کے بعد انہوں نے ہمارے کن کن اداروں پہ, اقدار پہ, تہذیب پہ کیا اثر ڈالا اور اس کا مقصد کیا تھا ان کے نزدیک؟ انگریزوں نے آپ کو کوئی ادارہ رہنے ہی نہیں دیا, تو کن کن اداروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے انگریز جب آئے تو اس کو اس حوالے سے آپ ان کے مختلف فیزز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ کسی اور اینگل سے اسٹڈی کریں تو کچھ اور اس کے ادوار بنیں گے. پہلا دور تھا جب مسلمان طاقت میں تھے. اس وقت وہ آئے, انہیں آپ کی میری تہذیب بھی اچھی لگی یہاں کی, انہیں ہمارے نام بھی اچھے لگے, انہیں ہم سے دوستیاں کرنا بھی اچھا لگا. بلکہ بعض انگریز مصنفین نے تعریفیں بھی کی کہ یہاں کی تہذیب بہت اچھی ہے. پھر ان کو دھیرے دھیرے اقتدار ملتا گیا, ان کا رویہ بدلتا گیا. جب ٹیپو سلطان یہ آغاز میں یہاں پر وہ گو اور ان علاقوں میں ساؤتھ میں آئے تو مسلمان عورتوں سے شادیاں کرنے کی بھی انہیں بڑی خواہش رہی ہے. ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے لیے یہاں کی تہذیب بہت مثالی تہذیب تھی. جی, کیونکہ ایک امپائر تھی اور اس امپائر کے مقابلے میں برطانیہ تو ایک جزیرہ اس وقت لوگ کہتے تھے. جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو اس وقت انگریز کو لگا کہ اب یہاں پر ہمارا اقتدار اسٹیبلش ہو رہا ہے. پہلی بار ان کا رویہ بدلا ٹیپو کی شہادت کے بعد, اور پھر انہوں نے ٹیپو کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی تہذیب کی تذلیل کو بطور پالیسی اختیار کیا. اس کی ڈھیر ساری مثالیں. ٹیپو سلطان کا جو وزیر مالیات تھا اس کا نام خان سامان ہوتا تھا, انہوں نے اس کو خان ساما بنا دیا. خان ساما بنا دیا, بالکل. خلیفہ چونکہ مسلمانوں کا ایک بڑا قابل احترام نام تھا سلطنت عثمانیہ کا, ان کو ٹیپو سلطان نے خط بھی لکھے تھے, تو حجام کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا. بالکل. ٹیپو کا گورنر صوبے دار ہوتا تھا, انہوں نے اس کو لیفٹیننٹ کے بھی نیچے کر دیا. تو یہ تو انگریز نے ایک پورا آپ کو سسٹم دیا. اس کے بعد جب 1857 میں جنگ آزادی ناکام ہوئی تو انگریز سمجھتا تھا کہ یہ تحریک جو ہوئی ہے, چلی ہے جنگ آزادی, مسلمانوں نے چلائی. انگریز مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن سمجھتا تھا کیونکہ اس نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا. ہندو کے لیے تو یہ صرف ایک آقا کی تبدیلی تھی. مغل نہ رہے تو برطانیہ والے آ گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی, مسلمانوں کو کچلا گیا. چنانچہ مسلمان کے جو اشرافیہ کے لباس تھے وہ نوکروں کو پہنائے گئے, پگڑیاں پہنائی گئیں, اور وہ جس کلچر کی جس علامت سے اسلامی تہذیب کا کوئی رنگ جھلکتا تھا اس کی توہین کی گئی. شروع میں انہوں نے مسلمان قاضی اپنے ساتھ بٹھائے, پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے مسلمان قاضیوں کو فارغ کر دیا اور سارے ججز انگریز ہو گئے. جب سارے ججز انگریز ہو گئے تو انہوں نے جو لباس مسلمان قاضی پہن کر آتے تھے وہ اپنے انگریز ججز کے نوکروں کو وہ لباس پہنانا شروع کر دیے. اور ابھی تک ہے وہ, انفارچونیٹلی ابھی تک ہے, کیونکہ ٹریڈیشنز وہی ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ غیر شعوری طور پر ہے, وہ کوئی شعوری طور پر نہیں ہے. کسی نے قائد اعظم اگر اللہ ان کو کچھ اور مہلت دیتا, وہ زندہ رہتے, تو ان کے ہاں یہ ان کے کچھ فیصلوں سے یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ ہم نے پاکستان کو ارتقاء کے ساتھ ڈی کالونائز کرنا ہے. تصادم سے نہیں, کوئی انقلاب برپا کر کے نہیں, بلکہ آئینی اور قانونی طریقہ کار کے اندر فطری انداز سے دھیرے دھیرے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ شروع میں جب ہماری دستور ساز اسمبلی کے جو فیصلے تھے وہ بھلے آئینی رکاوٹ یہی تھی کہ کراؤن کا نمائندہ گورنر جنرل جب تک ان کی توثیق نہیں کرتا تھا ان فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن گورنر جنرل کے طور پر قائد اعظم نے کبھی ان کو توثیق کی ضرورت محسوس, انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمان نے جو فیصلہ کر دیا ہے دیٹ از فائنل لیجسلیشن. تو یہ ایک آپ کی اپنی جورسپروڈنس تشکیل پا رہی تھی. قائد اعظم کے بعد پھر کسی نے اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا انفارچونیٹلی. یعنی آج اگر بہت ساری علامات موجود ہیں, آج کل تو آپ کی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں کوئی مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے, میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی منظم قانون کا ڈھانچہ موجود نہیں تھا, کوئی باقاعدہ عدالتی نظام موجود نہیں تھا. اچھا, میں یہ پڑھ کے میں سوچنے میں لگ گیا کہ کیا مغلوں نے صدیوں یہاں پر بغیر کسی ڈھانچے کی حکومت کی؟ اور پھر میں نے وہ ساری تفصیل پس قانون میں بیان کر دی, آپ نے ہی اس کو شائع کیا.
خود ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو چیئرمین تھا، وائس چیئرمین تھا آرچیبالڈ گیلوے، وہ مسلمانوں کے نظام قانون اور نظام انصاف کی تعریفیں کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی نظام ہی نہیں تھا. تو یہ اصل میں ہمیں خود کو تھوڑا نا احساس کمتری سے نکلنے کی ضرورت ہے، خود کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. پاکستان کا ہر شعبہ ڈی کالونائز ہونے کی ضرورت ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ کالونائزڈ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر ادارہ کالونائزڈ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا آئین بالکل ڈفرینٹ ہے اس کالونیل ڈھانچے سے. ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، آزاد ہیں، خود مختار ہیں، لیکن کچھ لاشعوری ٹریڈیشنز چلتی آ رہی ہیں. کچھ ڈھانچہ ایسا ہے کہ مثلا جو آپ کا قانونی ڈھانچہ ہے اس کی روح میں ایسی نو آبادیاتی آسیب سمٹا ہوا ہے کہ آپ جمہوری ہونے کے باوجود جمہوری نہیں ہو پا رہے، آپ اسلامی ہونے کے باوجود اسلامی نہیں ہونے پا رہے. آپ کی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں پھر بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ آپ کا قانونی سٹرکچر نو آبادیاتی ہے. اس میں مسئلے 3 ہیں. یہ جو قانونی نظام بنا تھا یہ 1860 کے اراؤنڈ بنا تھا سارا، کرمنل کی میں بات کر رہا ہوں. وہی بنیاد ہوتی ہے ایسی سوسائٹیوں کی، باقی قانون تو ایوالو ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یہ وہ دور تھا جب بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو چکا تھا، اور یہ قانون متعارف اس لیے کرایا گیا کہ آئندہ 1857 جیسی بغاوت نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کا مقصد آپ کو انصاف دینا نہیں تھا. یہ جو اس وقت قانون متعارف ہوا اس کا مقصد آپ کو دبا کر رکھنا تھا. وہ قانون رعایا کے لیے تھا، شہری کے لیے نہیں تھا. اور یہ جب وہ ہماری زبان میں بھی نہیں تھا، ایک اجنبی زبان میں قانون ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک اجنبی زبان میں قانون ہے اور آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہو جائے. بھئی قانون کا پتہ ہی نہیں ہے تو قانون کی حکمرانی کیسے ہوگی؟ تو جب آپ کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ قانون پامال کر بیٹھتے ہیں بعض اوقات، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو پکڑا گیا. تو جب مقصد ہی انصاف دینا نہیں ہے، مقصد ہی گستاخوں کو سزا دینا ہے، تو گستاخ کو قانون بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ گستاخ جب گستاخی کرے گا تو سزا دے دیں گے. چنانچہ آج بھی یہ تاثر موجود ہے کہ کسی کو اس کے جرم کی بنیاد پر سزا نہیں ملتی، بلکہ جس کو سزا دینی ہو اس کا کوئی جرم نکال لیا جاتا ہے. تو یہ سارا کالونیل ہے. باقی قوانین تو ڈھیر سارے ہیں ان کے. اس کو جب ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو ڈی کالونائز کرنا ہے، پھر ہمیں کچھ علامات بدلنا ہوں گی، اور پھر ہمیں یعنی علامتوں سے شروع کرنا ہوگا. نہیں، شروع تو آپ کو ہر جگہ سے کرنا ہوگا. جی دیکھیں، کچھ کام جورسپروڈنس کے ہیں، کچھ کام عملی نوعیت کے ہیں، کچھ کام قانون سازی کے ہیں، کچھ کام قانون کی انٹرپریٹیشن کے ہیں، کچھ کام آپ کی پارلیمان کرے گی، کچھ آپ کی عدلیہ کرے گی، پھر کچھ علامتی کام ہیں. اور میں کبھی بات کروں تو لوگ ہنستے ہیں کہ بھئی لباس میں کیا رکھا ہے. تو لباس میں بہت کچھ رکھا ہے. یہ ایک علامتی چیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جون جولائی کی گرمی میں اگر میں بطور وکیل بلیک کوٹ اور ٹائی نہ پہنوں تو کیا انصاف یہاں سے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ کیا انصاف بھگ جائے گا یہاں سے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، بھائی میں ہڑتال پہ جا رہا ہوں، میں لانگ مارچ کروں گا، میں نے نہیں ملنا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ کوئین میری، شی واز کوائٹ ینگ اینڈ بیوٹیفل لیڈی. وہ ان کی فوت ہو گئی تو پاپولر بھی بہت تھی، مقبول بھی بہت تھی. تو اس کا سوگ منایا گیا. جی مہینوں اس کا سوگ منایا گیا. پورے جاڑے میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی دریائے ٹیمز کے کنارے محل میں. تو پہلی دفعہ شاہی کسی لاشے کو عام آدمی کو اجازت ملی کہ اس کو آ کے دیکھ سکتا ہے. پہلے نہیں سوگ تھا. میں شان پہلے نہیں، عام آدمی نہیں آ سکتا تھا. تو سب سے پہلے ان کے ججز اور ان کے وکلا آئے. تو جب وہ آئے تو انہیں کہا گیا کہ سوگ میں آپ نے کالا لباس پہن کے آنا ہے. تو وہ کالا لباس سوگ میں پہن کے آ گئے. کوئین میری کو تاریخ شاید بھول چکی ہو، لیکن ہم آج بھی اس کے سوگ میں کالی ٹائی، کالا پینٹ کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں. یہ چیز یہاں کیسے آ گئی؟ تو آپ کا کالونیل سسٹم ہے نا سارا. آپ کا کالونیل سسٹم ہے، وہ ایک ٹریڈیشن وہاں پہ چل پڑی. وہاں پہ بھی وہی ہے. وہاں پہ کسی نے بہت بعد میں سوال اٹھایا تھا کہ بھائی یہ ہم نے کیوں پہنا. وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھا کہ اس کو چینج کرو، اور کافی چینجز ہوئی وہاں پہ، روبز وغیرہ بہت سی تبدیلیاں ہوئیں. تو انہوں نے کہا کہ جب کراؤن حکم دے دیتا ہے تو جب تک کراؤن اپنے حکم کو واپس نہیں لیتا تو حکم تو برقرار رہتا ہے. تو ہمیں ہماری بار کونسلز کو، بار ایسوسیشنز کو سوچنا چاہیے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پینٹ کوٹ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں خود پہنتا ہوں، اچھا لباس ہے، خوبصورت لگتا ہے. لیکن جب آپ ایک لباس کو بطور تہذیبی برتری کے اختیار کر لیتے ہیں اور ایک کی آپ تذلیل کرتے ہیں تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ پہنیں، آپ سردیوں میں پہننا چاہتے ہیں تو بلیک پینٹ کوٹ ٹائی پہنے، اچھی بات ہے. میں تو ویسے ہی میرے جیسا الرجی کا آدمی تو اچھا ہے، اس کو جب ٹائی لگ جائے گی تو گلا اس کا محفوظ ہو جائے گا. لیکن جون جولائی کی گرمی اور حبس میں تو یہ لباس ہمارے موسم کی مناسبت سے بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل نہیں ہے.
اچھا یعنی جو پوسٹ کالونیل اسٹڈیز ہے اس میں یہ سوال یعنی ایک بیانیہ ہے کہ کالونیل ماسٹرز جہاں بھی گئے تو ان کا مقصد صرف لوٹ مار تھا، جو کالونیز تھی وہاں سے میٹروپول دولت منتقل کرنا تھا، تو انہیں یہ تہذیبی، تعلیمی، عدالتی اور یہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو لیول کے چینجز ہے یہ کیوں کرنے پڑے؟ یہ بالکل انہوں نے کوئی چینجز نہیں کی، کوئی ارتقا نہیں کیا، کوئی انہوں نے آپ کی ریسٹرکشن نہیں کی. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. جو آپ نے پہلے کہا کہ لوٹ مار کے لیے آئے تھے، لوٹ مار کے لیے ہی آئے تھے. لوٹ مار کو انشور کرنے کے لیے ایک ایسا قانونی نظام چاہیے تھا کہ یہاں کی عوام سر نہ اٹھائے. اچھا، اس لیے جو آپ کو پولیس دی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو پولیس دی گئی مغل کی پولیس کو ریپلیس کر کے وہ یہاں امن و امان کے لیے دی گئی؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. وہ اس وقت اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ماڈل موجود تھا، لیکن آپ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس نہیں دی گئی، آپ کو آئرش کانسٹیبلری کے ماڈل پہ پولیس دی گئی. اور یہاں اس زمانے میں ادارے یہ لکھے گئے کہ بر صغیر کے بدماشوں، یہ وہ فورس آ رہی ہے جس نے فلسطین کے بدماشوں کو سیدھا کر دیا، تم کیا چیز ہو. تو یہ وہ فورس لائے گئے تھے. عدالتی نظام ان کا وہی تھا. روز تبدیلیاں قانون میں ہوتی تھیں کرش کرنے کے لیے مقامی آبادی کو. تو اس لیے انہوں نے کون سی اسٹرکچرنگ کی ہے، کہاں پہ کی ہے انہوں نے. اچھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ جو برطانوی نظام ہے وہ وہاں پہ تو بہت شاندار چل رہا ہے، یہاں کیوں ٹھیک نہیں چل رہا؟ تو بھائی وہاں پہ وہ برطانوی نظام ہے، یہاں پہ وہ نو آبادیاتی کالونیل نظام ہے. برطانوی نظام کہاں یہاں پہ آیا؟ برطانیہ کا نظام تو برطانیہ کی شہری کے لیے، یہاں کا نظام تو غلام کے لیے تھا. برطانیہ کا قانون تو برطانیہ کی شہریوں کی زبان میں ہے، یہاں تو پردیسی زبان میں. لوگ بہت اڈیراز کرتے ہیں ویسٹ میں ایسا ہے، ہمارے یہاں ویسٹ والا یہاں ہے کب؟ ویسٹ والا اگر نو آبادیاتی نظام ویسٹ والا یہاں پر آتا تو پھر تو لوٹ مار نہیں ہو سکتی تھی، پھر تو آپ ایکول شہری تھے. آپ کوشچن کرتے، آپ کو تو دبا کے رکھا گیا. اور لارڈ کلائیو کی جو صرف لوٹ مار ہے، صرف آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں. اور وہی ٹریڈیشن ہے آج بھی. جو آپ کی بیوروکریسی سمجھتی ہے نا کہ ہم انداتا ہیں، یہ وہی جو اس وقت انڈین سول سروس بنائی گئی تھی نو آبادیاتی دور میں. ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، مراد کے منہ کھلے ہوئے ان کے لیے. یہ سارا کچھ وہی ہے. وہ اس وقت کتابیں لکھی گئیں کہ انگلش کچھ دوستوں کے ساتھ اس پہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوئی مراعات نہیں ہے، اور ہم تو بہت خیر وہ تو پھر اس میں چلے جائیں گے. کوئی مراعات نہیں ہے، بہت ان کو پھر بے نظیر انکم سپورٹ میں 4 پیسے رکھوا دو ان کے لیے جن دوستوں کو لگتا ہے کہ کوئی مراعات نہیں ہے. کچھ چندہ کر لیتے ہیں آپ اور میں بھی. کس بیوروکریٹ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اس کو مراعات نہیں ہے؟ یعنی نہیں، میں اس بحث میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ جس کو لگتا ہے اس کا نام بتا دیں کہ ہم اس کے لیے چندہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے آپ کے دوست ہیں تو ان کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. کچھ تو ان کا کرنا ہوگا. بیسک لوٹ ماری تھی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریلوے دی گئی. ریلوے نہری نظام ہے. ریلوے کیوں دی گئی؟ ریلوے آپ کے انفراسٹرکچر کو ہندوستان سے، یہاں سے بر صغیر سے لوٹ کر وہاں لے کے جانے کے لیے دی گئی. قحط کیوں پڑا؟ قحط اس لیے پڑا کہ آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ صرف وہ فصلیں کاشت کر سکتے ہیں جو برطانوی کارپوریٹ سسٹم کو چاہیے، انڈسٹریل نظام کو چاہیے. یہاں بھوک پڑ گئی لیکن وہ لے کے جاتے رہے. تو نہری نظام بھی اس سے پہلے اکبر کے زمانے میں آ چکا تھا. یہ بھی کوئی ان کی دریافت نہیں ہے. لیکن نہری نظام میں جو جدت آئی وہ بھی اس لیے آئی کہ یہاں کی فصلیں اچھی ہوں، یہاں کی زمینیں دیں اور لگان کی شکل میں ان کی رگوں سے کچھ نچوڑا جائے. گھوڑے پال سکیم کی گئی کیونکہ ان کے گھوڑوں کی جنگوں میں ضرورت تھی. تو تھیم تو وہی تھا کہ لوٹنا ہے، لوٹ مار کرنی ہے. تو وہی ہوا. یعنی لوٹ مار ہی کے لیے یہ سارا. دیکھیں، جب ایک امپائر لوٹ مار کرنے آتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں. جی، وہ ایک وائٹ مین برڈن کے تحت بھی آتی. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہم آپ کو لوٹ مار تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو آپ کی فلاح کے لیے آئے، ہم تو آپ کو انسانیت سکھانے آئے ہیں. مہذب آپ تو جنم جنم کے جاہل اور گنوار تھے، اچکے تھے، ہم آپ کو تہذیب سکھانے آئے ہیں. اسی لیے پھر انگلش ایٹیکیٹس فار انڈین جینٹلمین کتابیں لکھی گئیں، اور ان کتابوں میں جو اصول بتائے گئے تھے وہ آج بھی کم و بیش وہی چل رہے ہیں. تہذیب وہی ہے. اچھا، ابھی بھی یہ معلوم کر لینا چاہیے، وہ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ جو یہاں کے بیوروکریسی کے جو مینولز ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ کس فنکشن میں کون سی ٹانگ کہاں پہ رکھنی ہے، یہ جو کراس لیگس کا ہوتا ہے. تو یہاں تک ان کو آداب سکھائے گئے. تو معلوم نہیں ابھی بھی یہ ہوگا. دیکھیں، اس میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو سیکھ لینے میں ویسے حرج بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس میں ایک خاص تہذیب کی تضحیق مقصود ہے تو ان چیزوں کو نکال دینا چاہیے. دیکھیں، جو شعور اجتماعی ہے وہ یورپ کا ہو، فلاں کا ہو، میرا ہو، آپ کا ہو، انسانیت کا اجتماعی ورثہ ہے. میں ہر چیز کو رد کرنے کا قائل نہیں ہوں ان کی.
ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ اختیار کر لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسے کلونیلزم میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیزیں آئی ہیں؟ کچھ بائی پروڈکٹ میں آ جاتی ہوں گی، لیکن جو اجتماعی طور پہ یہ پورا نظام جو تھا یہ شیطانیت پر مبنی تھا. اجتماعی طور پر اس میں کہیں کوئی اکا دکا کوئی ایک دو اچھے لوگ آ گئے ہوں گے، کوئی ایک دو اچھی باتیں نکل جاتی ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ وہ جب آپ ایک نظام قائم کر رہے ہیں، جب آپ لوٹ مار کے ساتھ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو تہذیب سکھانے آئے، تو تہذیب سکھانے میں دو باتیں تو انڈین ایٹیکیٹس پر، انگلش ایٹیکیٹس پر انڈین جنٹلمین میں اچھی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن جو بنیادی ایسنس ہے وہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ غلام ہو، آپ ان کے برابر کے نہیں ہو، اور آپ کے لیے شرف انسانی کا معیار یہ ہے کہ آپ ان جیسے بن جاؤ. وہی لاٹ مکالے والی بات کہ آپ خون کے اعتبار سے مقامی ہو. اچھا آصف صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سوچو ان کی طرح بنیادی مسئلہ نظام تعلیم میں ہے؟ نہیں جی، میں بالکل یہ نہیں سمجھتا. یہ انتہائی فضول سٹیٹمنٹ ہے. وزیر تعلیم آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے. وزیر صحت آتا ہے تو وہ کہتا ہے سب سے بڑا مسئلہ صحت کا ہے. اور جس وزیر کے منہ سے سن لیں، آپ آج ہی اس کے اوپر اسٹڈی کر لیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے محقق ہیں، ہر وزیر اقوال زرعی کی طرح آپ کو دو کا پاڑا سنا رہا ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ. ٹریننگ یہاں سے ہوتی ہے نا سر کی جو لوگ نکلتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ آج تک خود کو ڈی کالونائز نہیں کر پائے. باقی سارے مسئلے انٹیگریٹڈ ہیں. یہ کہنا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ دوسرے نمبر کا مسئلہ ہے اور یہ تیسرے نمبر کا مسئلہ ہے، نو سر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر آج بھی کالونائزڈ ہیں. آپ اس سے نکلیں گے، یعنی اس کا یہ مطلب نکلتا ہے پھر کہ یہ جو آزادی تھی یہ ایک سراب تھا؟ نہیں، بالکل ایک سراب نہیں تھا. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں نکلتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا ہے. تو پہلے بھی اگر وہی تھا اور اب بھی یہی ہے. اس پہ اگر ہم کبھی بیٹھیں، اس میں دو طرح کے اسکول آف تھاٹس تھے. ایک دیوبند کا اسکول آف تھاٹ تھا، بہت قابل قدر تھا، عظیمت کے راہ پہ چلے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ان کا موقف کچھ اور تھا. ایک موقف نوآبادیاتی جنٹل مینوں کا تھا کہ سلطنت برطانیہ جو کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے اور بس وہی معیار ہے. لیکن ایک موقف اور بھی تھا جو جدید تعلیم یافتہ بھی تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی ریاست بھی لینی ہے اور ہم نے اپنی ریاست کو اپنی اصولوں پر بھی چلانا ہے، اور وہ اس کی نمائندگی ضرورت قائد اعظم کر رہے تھے. اور یہ میں کو رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو یہ دنیا کی معلوم تاریخ کا ایک پہلا تجربہ تھا. یہ مغربی جمہوریت کے اوپر ملک نہیں بن رہا تھا. قائد اعظم کا ملک جمہوری اصولوں پر بن رہا تھا، لیکن یہ مغربی جمہوریت نہیں تھی. اس میں اسلام کی بات کی جا رہی تھی، اور اس میں اسلام کی بات کی جا رہی تھی، لیکن وہ تھیوکریسی نہیں تھی. اب دیکھیں نا، یہ ایسی اسٹیٹ آپ کو اس وقت کی نیشن اسٹیٹس میں کہیں نہیں ملے گی. چنانچہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ اجتہاد پارلیمان کرے گی. یہ تصور بھی آپ کو اس سے پہلے کہیں نہیں ملے. مذہبی ریاستوں میں اجتہاد کے لیے پارلیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، 2-3 اعلیٰ حضرت کافی ہوتے ہیں. لہذا پاکستان اسلامی ریاست تھی، لیکن یہاں کوئی شیخ الاسلام نہیں تھا. بنا لیا بعد میں لوگوں نے، آج کل تو ہیں کافی سارے ہیں، لیکن نہیں تھا. لیکن پارلیمان تھی، لیکن پارلیمان برطانوی پارلیمان کی طرح کوئی وہ نہیں تھی کہ وہ جو مرضی فیصلہ کر لے. اس نے ایک خاص دائرے کے اندر رہ کے فیصلے کرنے تھے، جو بعد میں آپ کے وزڈم، آپ کی جورسپروڈنس تشکیل پاتی پھر آ کے 73 کی کانسٹیٹیوشن میں طے ہو گیا. اور یہ جو 73 کی کانسٹیٹیوشن میں طے ہو، یہ اصل میں تو بہت پہلے طے ہو گیا تھا. پارلیمان میں، دستور ساز اسمبلی میں ہی ہوا تھا نا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اقتدار امانت ہے، اور امانت اس دائرۂ کار کے اندر استعمال ہوگی. پھر اس کے بعد قائد اعظم نے جس طریقے سے ریاست کو چلایا وہ ہرگز نوآبادیاتی طرز نہیں تھا. وہ ایک بالکل آزاد باوقار پاکستانی کا پیٹرن تھا. وہ تو جب قائد اعظم نہ رہے، مہلت بہت اللہ نے کم دی. قائد اعظم زندہ رہتے تو آپ کی اپنی جورسپروڈنس تشکیل پاتی. اور قائد اعظم کی جو سپیچز ہیں، قائد اعظم کی جو اقدامات ہیں، قائد اعظم نے کس لیے گورنر جنرل کا عہدہ انگریز کو نہیں دیا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی لڑائی کے لیے نہیں دیا تھا؟ ہرگز نہیں. وہ اپنی پارلیمان کے اوپر، چونکہ ایکٹ آف انڈیا 35 کے تحت گورنر جنرل کے پاس بہت وسیع اختیارات تھے اور اس کی توثیق کے بغیر پارلیمان کی بھی عملاً کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے فیصلے کی بھی. تو قائد خود بیٹھے اس منصب پر، اور اس منصب پر بیٹھ کر انہوں نے اپنی پارلیمان کو اسٹرنتھن کیا کہ میری پارلیمان نے، پاکستان کی پارلیمان نے جو فیصلہ کر دیا، یہ کراؤن کے نمائندے کی توثیق کا محتاج نہیں ہے، یہ ویلڈ اور فائنل فیصلہ. یہ قائد اعظم کی جورسپروڈنس تھی نا. اس جورسپروڈنس کو پامال کیا آپ کی سپریم کورٹ نے، جسٹس منیر نے، جب انہوں نے فیصلے میں لکھا
بہت سخت لکھا، میرا خیال ہے میں دوہرا بھی نہیں سکتا، اتنی شرمناک باتیں لکھ کے چلے گئے وہ. تو یہ قائد اعظم کی جورسپروڈنس سے انحراف کیا پاکستان کے سپریم کورٹ نے. اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کارنیلیس جیسے لوگ تو بہت دبنگ فیصلے دیتے ہیں، لیکن مسلمان جسٹسز اس دور کے وہ خود کو ابھی بھی نو آبادیاتی رعایا سمجھتے ہیں. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، اس کی بھی اسٹڈی ہونی چاہیے. یہ نو آبادیاتی جنٹل مینی مسلمانوں میں اتنی زیادہ کیوں تھی؟ کہیں مسلمانوں کے اوپر زیادہ فوکس تو نہیں کیا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی سر اٹھانے والا نہ ہو؟ کچھ اور بھی مسیحی اور وہ ججز تھے، کنسٹنٹین تھے. بالکل. سندھ کورٹ سے جب فیصلہ آیا تو جسٹس کنسٹنٹین نے دیا، اوپر جب آیا تو جسٹس کارنیلیس نے دیا. تو اگر وہ انڈیپینڈنٹلی دے سکتے تھے، جسٹس کارنیلیس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از این انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن اسٹیٹ. کارنیلیس کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے بنایا بھائی آپ نے. ہاں بالکل. اور یہ ہمارے والے صاحب جو ہیں، یہ میں بیان کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ جسٹس منیر صاحب جو کچھ لکھ کر گئے، وہ تو اب قاضی فاضل نے بڑی اچھی بات کر دیا کہ آئین کی بات کرو، یہ پریسیڈنٹ لا کی بات نہ کرو. اللہ کرے کہ یہ جورسپروڈنس بھی تشکیل پائے اسی طریقے سے. یہ جو کامن لا کے پریسیڈنٹ کا بوجھ گدھے کی طرح ہمارے اوپر لاد دیا گیا ہے نا، وہ گلیورس ٹریولز میں ہی شاید ہے نا، کہ انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے؟ اس نے کہا برطانیہ سے آیا. تو اس نے کہا کہ کیوں ہے؟ اس نے کہا وہاں بہت ظلم ہوتا. اس نے کہا وہاں ظلم کیسے ہوتا؟ اس نے کہا کہ وہاں کے قانون کے نظام میں وکلاء اور ججز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو غلطی ماضی میں کر دی تھی اب ہم پھر وہی کریں گے اور وہی قانون ہے. تو یہ جو طنز تھا اس میں، یہ پریسیڈنٹ لا کے بارے میں تھا، جس کے بارے میں قاضی فاضل صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ فیصلے نہ بتاؤ، مجھے آئین کی بات بتاؤ. ہاں یہ تو پورا سسٹم ہی اسی پر کڑا ہے، پریسیڈنٹ لا پہ. اچھا آصف صاحب، ایک ضروری آسپیکٹ اس میں زبان کے حوالے سے ہیں. زبان کا تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، یا زبان صرف ایک کمیونیکیشن کے لیے یا ابلاغ کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا یہ تو کچھ زبان کا ماہر ہی بتا سکتا ہے. میرے جیسا ایک عام آدمی تو سادہ انداز سے آپ، کیونکہ میں تو زبان کا تو کوئی ماہر نہیں ہوں. میرا تو خیال ہے کہ زبان صرف ابلاغ نہیں ہے، زبان آپ کی ایک پوری تہذیب کی عکاسی کرتی ہے. سید علی گیلانی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بتاتا تھا، وہ بھی کچھ زبان کے ماہر تو نہیں تھے، لیکن ایک عام آدمی محب وطن کس طرح سوچتا ہے، وہ ان کا کہنا تھا کہ آپ اردو زبان کو فرض نہ سمجھیں، وظیفہ حیات سمجھیں. کیونکہ فرض تو آپ کبھی تھکے ہوئے بھی ادا کر دیتے ہیں کہ فرض ہے بھائی ادا کرنا ہے، لیکن وظیفہ حیات تو آپ معمول کے مطابق سانس لیتے ہیں، آپ معمول کے مطابق لیتے ہیں. آپ کا اردو کا تعلق، اردو کیسے آئی، کیوں آئی، کون لایا، کن حالات میں آئی، اس کا اوریجن کیا ہے، دیٹس ارریلیونٹ. اس وقت بات یہ ہے کہ اردو ہماری تہذیب کی نشانی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اردو میں ہم سب بات کر سکتے ہیں نا. بالکل. یہ جو پارلیمان میں کھڑے ہو کر انگریزیاں بولتے ہیں، یہ ذرا اپنے انتخابی جلسوں میں انگلش کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ہمارے سارے میڈیا پرسنز اپنے ٹویٹ انگریزی میں کرتے ہیں، یہ اپنے ٹاک شوز انگریزی میں کیوں نہیں کرتے؟ انگلش چینلز آئے نا، پٹ گئے نا بھائی. ہاں بالکل. انگریزی میں کالم لکھنے والوں نے پھر اردو میں ٹرانسلیشنیں کر کے چھپانا شروع کر دی نا، کیوں ابلاغ نہیں ہوتا؟ تو فیصلے بھی عدالتیں اردو میں لکھ لیں بھائی، کیا حرج ہے اس میں؟ وہ یہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان اتنی رچ نہیں ہے. اس میں سب سے انٹرسٹنگ ایک صاحب کا یہ ہے ہندوستان میں کہ یہ جذباتی زبان ہے اور اس میں صرف شاعری اور غزلیں ہی سنائی جا سکتی ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی نا کہ میں تو اس شعبے کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اگر وہ یہ کہتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ کمی دور ہوتی جائے گی. اگر ایسا ہی ہے، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں زبان صرف آپ کے ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے. ایک رائے تو یہ ہے، میں انگریزی کی حد تک تو اس کا قائل ہوں، آپ کو اتنی ایک آنی چاہیے کہ آپ کی چیز سے کمیونیکیٹ کر سکیں. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر کو بڑا جاہل آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اردو صرف جذباتی زبان ہے. اردو کے اندر آپ کا جو تہذیبی اور آپ کا جو مذہبی لٹریچر ہے، یہ کسی اور زبان میں آپ کو ملے گا. عربی کی بات سب سے زیادہ، عربی تو خیر، ہاں عربی کی بات تو آپ کے پاس ہے. تو آپ یہ کیسے، یہ مطلب یہ ایک عجیب احمقانہ بات ہے. ان صاحب کی بھی ساری تحریریں اردو میں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے انصاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور میں معافی چاہتا ہوں اگر میرا بھی کوئی پرسن اسپیسیفک کامنٹ ہو گیا ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اردو پاکستان میں سب کو آتی ہے. اردو میں بات کرنی چاہیے. اردو میں بات کرنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اردو بھی ایک زبان ہے جیسے انگریزی ایک زبان. تو یہ جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ آپ انگریزی، میں اگر کسی انگریز کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں اس انگریزی میں ابلاغ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا اس کے ساتھ، جتنی ایک میں بات اس کو سمجھا پاتا. لیکن اگر آپ مراد صاحب اور میں بیٹھے ہیں تو ہم انگریزی کیوں بولیں؟ ضرورت نہیں ہے نا. تو اگر آپ کی بیوروکریسی آلو ٹماٹر کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی انگریزی میں اگر آپ جاری کرتے ہیں، دس از بلشٹ نانسنس. اردو کے حوالے سے
ایک ضروری سوال پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس وقت تو اتنا ہمارے پاس نہ لٹریچر موجود ہے، لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ سارے علوم انگریزی میں ہے، اور پھر اسی سے متعلق جو ایسیمیٹری ہے ایلیٹ کی اور پھر نیچے کے لوگوں کی، تو یہ نظام تو انگریزوں نے بھی بنایا تھا. جو ورنیکولر زبانیں تھیں، وہ جو نیچے طبقے کو تعلیم تھی وہ اسی میں دی جاتی تھی یا ہندوستان کی مقامی زبانوں میں، اور جو اوپر کے بیوروکریسی وغیرہ کے لیے تھا تو وہ انگریزی تھی. تو پھر اس میں ہم کون سا فرق کر سکتے ہیں؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان ضروری ہے تو پھر سب کو انگریزی پڑھا دیں. طبقاتی زرداری صاحب کا بچہ بھی وہیں سے پڑھ کے آیا جہاں سے ریڑھی والے کا بچہ پڑھ کے آتا ہے، پھر پتہ چل جائے کہ قابلیت کس میں. لیکن اگر آپ نے صرف دولت اور انگریزی زبان کی بنیاد پر ایک طبقاتی تقسیم پیدا کرنی ہے اور ایک طبقہ مسلط کرنا ہے ہمارے اوپر، تو پھر ایسے تو نہ کریں نا. آپ سب کو انگریزی پڑھائیں، لے آئیں ٹیچرز کہیں سے، اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر پڑھائیں، آپ کے پاس نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی اگر علوم کی زبان ہے تو کیا اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر صلاحیتیں نہیں ہیں تو انگریزی میں ادارے بھی بہت سارے موجود ہیں پاکستان میں، انگریزی میں پڑھ لیں، انگریزی میں پڑھ لیں. لیکن بیوروکریسی جب نان بھائیوں کو تندور کی روٹی کا ریٹ دیتی ہے تو وہ انگریزی میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ بتاتے ہیں کہ بھائی بس کا کرایہ یہ لینا ہے تم نے، تو وہ انگریزی میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزی کو سوار کرنا اچھی بات نہیں ہے، انگریزی سیکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. انگریزی آپ سیکھیں، پڑھیں. اور جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی ہے، تو اداروں میں جو آپ نے لوگ بٹھائے ہیں ان کی اردو انگریزی سے زیادہ وحشت ناک ہے. بےہودہ اردو لکھتے ہیں. یہ مقتدرہ قومی زبان، نیشنل لینگویج اتھارٹی کا ترجمہ ہو رہا ہے. کوئی اس سے شریفانہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. آپ قانون کی اصطلاحات دیکھیں، انگریزی کی اصطلاحات آسان ہے، اردو کی اصطلاحات بھوت کی طرح مشکل. بھئی آسان الفاظ میں لکھ دو. وہ انتظار حسین مرحوم نے کالم لکھا تو ہمارے ایک دوست ایڈیٹر تھے، انہوں نے وہاں تھوڑی سی اصلاح فرما دی. انتظار صاحب غصے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ میرے کالم میں تصحیح کس نے کی؟ انہوں نے بتایا گیا کہ فلاں صاحب نے کی ہے. تو انہوں نے کہا کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈکشنری چیک کی. انتظار صاحب نے پھر ایک کالم لکھا، اس کالم کا عنوان تھا نقطیے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے دلی کی جامع مسجد کے باہر لوگوں کو یہی لفظ بولتے سنا ہے جو ہم نے اپنے کالم یہ بڑا سورس ہوتا تھا اس وقت. ہاں، مودودی نے ایک جگہ پہ بیچ میں مشکل الفاظ لے کر اور لغت لے کر لوگ آ گئے ہیں نا، انہوں نے بھی کوئی اچھائی نہیں کی ہے. ہر اصطلاح کے معنی اتنے مشکل، اعلی مکبر الصوت، یہ بہت میکینیکل قسم کی، لاؤڈ اسپیکر کو لاؤڈ اسپیکر بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اردو زبان کے اندر بہت سارے الفاظ پہلے ہی سموئے جا چکے ہیں، 4 فرنگی بھی سموئے گئے تو کوئی بات نہیں. بات وہاں پر آتی ہے، خراب ہوتی ہے جب آپ ایک کلچر، ایک زبان کو کمتر سمجھتے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور زبان کی بنیاد پر آپ طبقاتی تقسیم پیدا کرتے ہیں. یہ اعلیٰ مکبر الصوت جیسے ترجمے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریفانہ ترجمے کریں، نہیں سوچتے لاؤڈ اسپیکر ہی رہنے دیں، وہ چل جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں نا، لشکری زبان ہے نا، تو لشکر میں 4 اور سپاہی بھی آ جانے دیں، کوئی بات نہیں. فرنگی الفاظ اگر 4 آ جاتے ہیں تو آ جانے دیں. خرابی صرف وہاں پر ہوتی ہے جب آپ تذلیل کرتے ہیں ایک تہذیب کی اور آپ اس کی بنیاد پر خود کو کمتر سمجھتے ہیں. گھروں میں آپ کے بچے اردو نہیں بولتے، انگریزی بولتے ہیں. اسکولوں میں اردو بولنے پر پابندی ہے، اسکولوں میں پنجابی بولنے کو گالی بولنے کے برابر تصور کیا جاتا ہے. انگریزی بولے کیوں بولے؟ پابندی لگائی جاتی ہے، کسی کی جرمانہ کیا جاتا ہے. یہ وہی نوآبادیاتی جنٹل مین ہی ہے. اس کے لوگ پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ نئی زبان ایک الگ زبان، اس میں گفتگو کرنے سے بندہ زبان سیکھتا ہے، اس میں پریکٹس ہوتا ہے. دیکھیں لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھنے دیں. ہم تو اپنی بات نہیں، ہم تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ لوگوں کے لیے بات بالکل نہیں کر رہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہ ہم کیسے سمجھتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے لوگ کیسے سمجھتے ہیں، نہیں، لوگوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہیں. اردو میں ہونا چاہیے. ویسے میرا تو یہ منصب نہیں کہ میں لوگوں کو سمجھانے کی گستاخی کر سکوں. میں تو ایک طالب علم ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں چیزوں کو یوں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط دیکھتا ہوں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے اگر اردو بول لیں تو انہیں انگریزی بھول جائے گی، شیکسپیئر کی ان پڑپوتوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ ٹھیک ہے، پھر انگریزیاں بول لیں وہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایک انتظار صاحبی کی بات بتا دیتا ہوں. میری بچی کا مجھے فون آیا اور میں انتظار صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو بچی نے اردو بولتے ہوئے ایک لفظ پنجابی کا بولا. تو مجھے انتظار صاحب تھے یا مستنصر صاحب تھے، مجھے کچھ صحیح یاد نہیں آ رہا، بہت کافی وقت ہو گیا اس کو، لیکن ان 2-3 بڑے لوگوں میں.
تو وہ سن رہے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس کا فون تھا؟ میں نے کہا بیٹی کا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں ٹوکا؟ آپ شکر نہیں کرتے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا موجود ہے جس سے آپ کی بیٹی نے پنجابی کے 2 بول سیکھ لی, اور آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کی بچی اردو بولے تو اس میں پنجابی کا لفظ نہیں آنا چاہیے, اور آپ کیوں ان کے ساتھ پنجابی نہیں بولتے؟ تو ایک زمانے میں لوگ پنجابی نہیں بولتے تھے, اردو بولنا اچھا سمجھتے تھے, تو اب لوگ اردو بولنا اچھا نہیں سمجھتے, وہ انگریزی سمجھتے, اور انگریز جو ہیں وہ لاطینی کو زیادہ وہ پریفر کرتے تھے. تو یہ تو احساس کمتری کے مختلف شیڈز ہیں. میرے بچے, میں تو پنجابی بولتا ہوں, میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پنجابی بولتا ہوں. پنجابی ہو گئی, بلوچی ہو گئی, سندھی ہو گئی, اس کو ہم نے اردو کا مقابل اور حریف بنا کے پیش کر دیا. بہت غلط کیا ہم نے. پشتو بھی خوبصورت زبان ہے, سندھی بھی خوبصورت زبان ہے, ہمارا حق ہے ہم یہ زبانیں بولیں, اور یہ اردو کی دست و بازو ہیں, کوئی اردو کی مخالف نہیں. اردو یہ ہے کہ وہ پوری قوم میں ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے, لیکن ہم نے جو زبان اپنی ماں کو بولتے ہوئے سنا, وہ کیا معمولی زبان ہے کسی زبان سے؟ کیوں بھائی, ہمیں اس میں بولنا ہمارا حق ہے. میں تو, آپ انگریزی کی بات کرتے ہیں, میں تو بھائی اردو بھی وہاں بولتا ہوں جہاں پنجابی سے بات نہ چل سکتی, ورنہ میرا تو ذریعہ ابلاغ پنجابی ہے. جہاں پنجابی میں کسی کو سمجھنے میں ہو, یا محفل میں اردو چل رہی ہو, پھر وہاں اردو بول لیں. ہاں, مادری زبان کا تو اپنا ہی لیول ہے. آپ نے مادری زبان کو بھی ڈسون کیا, اب آپ نے اردو کو بھی ڈسون کرنا شروع کر دیا. آپ نے لکھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, اور یہ بات آپ نے آئین میں انگریزی زبان میں لکھ دی. اور جن ہمارے اکابرین نے آئین بنایا 73 میں, ان میں سے کتنوں کو انگریزی آتی تھی؟ ویسے میں یہ جان کی امان پاؤں تو میں ذرا پوچھ لوں, یہ آئین بڑا مقدس ڈاکومنٹ ہے, لیکن آئین کے بنانے والے تو کوئی مقدس نہیں ہے نا, ان سے تو ہم پوچھ سکتے ہیں. اردو میں بنا کے چلے جاتے ہیں نا. اردو کی زبان پر, اردو زبان کی بنیاد پر آپ نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ناراض کیا. پھر آپ اردو کو قومی زبان بنا رہے ہیں. پھر آپ آئین 73 میں حادثے کے بعد بھی آپ آئین 73 کا انگریزی زبان میں لکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آدھی پارلیمان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. ابھی تک کوئی ڈنگ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکے آئین کا. یہ ترجمہ کیوں کریں آپ آئین اردو میں لکھیں. اب وہ تو بن چکا ہے, اب تو ایک نئی اس کے لیے بن کیا چکا ہے بھائی. آپ پارلیمان کا سیشن بلائیں کہ لفظ کو اردو میں لکھیں, اس کو ترجمہ نہ کریں, اس کو اردو میں لکھیں, اور اس کے بعد کہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے. آپ کی عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ جی خلیل جبران نے یہ کہا تھا. اور خلیل جبران کی ممالک میں کبھی آپ کو بھی کوٹ کیا کہ پاکستان کے جج صاحب نے یہ کہا تھا. خلیل جبران کو زندگی میں بھلے کسی نے نہ پڑھا, فیصلے لکھتے وقت اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے 2 کوٹیشن ضرور دینی ہے اس کی. امریکی جج مارشل نے یہ کہا تھا. بھائی کبھی امریکی کورٹ نے بھی لکھا ہے کہ جسٹس کھوسا صاحب یہ کہہ کر گئے تھے. اور آپ نے کامن لا کے درجنوں حوالے, سینکڑوں حوالے, ہزاروں حوالے دے دیے. اور بھائی کبھی آپ نے اپنے فیصلوں میں قرآن و سنت کو بھی کوٹ کیا. ایک قاضی صاحب نے ابھی پیچھے ایک فیصلے میں لکھا کہ بسا اوقات یورپی اور مغربی تصورات ہمارے ججوں کے ذہن میں بھی راسخ ہو جاتے. تو اللہ کرے کہ قاضی صاحب اب آگے چل کر جورسپروڈنس اپنی ایسی تشکیل دیں کہ فیصلوں میں ہمیں اپنی اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے بھی مل رہے ہیں. تو یہ تو بہت لمبا کام ہے بھائی, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اپنی تہذیب پہ کھڑا ہونا. اس کے لیے آپ کو شعوری غلامی سے نکلنا ہوگا, پھر آپ کھڑے ہو سکیں گے. آصف صاحب, مرض کی تشخیص تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے, لیکن حل کیا ہوگا, کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ تشخیص کر لینا, کوشش جب آپ کی پوری ہو جائے تو پھر حل بھی نکل آئے گا. میں تو بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں. آپ کوشش جاری رکھیں, جب نتائج نکلیں تو مجھے بتائیں. میں تو اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ آپ کا مسئلہ صرف کالونیل لیگیسی ہے. آپ ڈی کالونائز کریں, اپنے احساس کمتری کو ختم کریں, اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, اپنی تہذیب سے شرمندہ نہ ہوں, اپنے مذہب سے شرمندہ نہ ہوں, اپنی روایات سے شرمندہ نہ ہوں, اپنے کپڑے پہن کر شرمندہ نہ ہوں, بھلے دوسرے لباس بھی پہنے. میں کسی زبان سے نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ جب میں انگریزی کر رہا تھا تو یونیورسٹی میں پیپر کے دوران ہمیں ایک وہ پانی پلانے والا آیا نا, تو اس کو عربی میں ایک بندے نے ڈانٹنا شروع کر دیا. تو ہمیں باقی تو کسی چیز کی سمجھ نہ, ہمیں صرف لغت الکفار کی سمجھ آئی. تو ہم نے پوچھا اپنے ٹیچر سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لغت الکفار کے طلباء کو تم نے پانی کیوں پلایا. میں کوئی لغت الکفار والا بندہ نہیں ہوں. انگریزی زبان ہو سکتا ہے کل کو مسلم اس میں بھی مسلمانوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے. آج بھی انگریزی زبان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. مجھے انگریزی کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے نو آبادیاتی
اس مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. انگریزی زبان ہے, عربی زبان ہے, فرانسیسی زبان ہے, چائنیز زبان ہے, ساری قابل احترام زبان ہے, جتنی مرضی آپ سیکھیں اتنی اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اپنی کلچر سے شرمندہ ہوں گے تو پھر خرابی. اس شرمندگی کو ختم کر دیں. پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بھائی یہ نہیں, یہ جرا کیپ اور یہ ویسٹ کوٹیں صرف ہم نے خداموں کو نہیں پہنانی, اور ہم نے خود روبس اور پینٹ کوٹ پہن کے نہیں بیٹھنا. کبھی آپ بھی شیروانی پہن لیں اور پیچھے کھڑے نوکروں کو بھی کبھی پینٹ کوٹ پہنائیں. 5 اسٹار ہوٹلوں میں آپ جائیں جیسے ہی کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے تو باہر جو آپ نے خادم کھڑا کیا اس کو اپنے پگڑی پہنائی ہوئی, کوئی رج نہیں ہے, وہ پگڑی پہنتا ہے شوق سے تو وہ پہنے. یہ تذلیل کے لیے. لیکن اگر آپ نے تذلیل کے لیے اس کو پہنائی ہے تو پھر یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو پگڑی میں مجھے تو کوئی تذلیل نہیں لگتی, شلوار قمیض مجھے تو کوئی تذلیل نہیں لگتی, پنجابی بولنے مجھے تو کوئی تذلیل نہیں لگتی. یہ بات اس معاشرے کو سمجھ لینی چاہیے. ہم دیسی ہیں, اور ہمارے ہاں جب تک یہ جو دیسی ہونا شرمندگی کا باعث ہوگا. میں پارلیمان کی ایک دن پروفائل دیکھ رہا تھا اراکین پارلیمان کی, دلچسپی کے میدان میں کسی کا لکھا, ایک صاحب تھے, انہوں نے درس نظامی کیا ہوتا, انہوں نے دلچسپی کے میدان میں اسپیس سائنس لکھا ہوا. خدا کے بدلے درس نظامی میں جو تمہارے علوم ہے وہ کوئی معمولی چیز ہے. تم پورے فخر کے ساتھ کھڑے ہو کر کیوں نہیں کہتے کہ یہ میرا, اس میں میری دلچسپی کا موضوع ہے. اور جو زراعت کے تھے میری طرح پینڈو تھے, انہوں نے بھی اس طرح کی چیزیں لکھی. بھائی زرعی ملک ہے, زرعی ملک میں لوگ زراعت کے حوالے کو شرمندگی سمجھتے ہیں. ڈیجیٹل ہوتے ہیں, ہو جاؤ ڈیجیٹل, لیکن زراعت کو بھی کر دو ساتھ اپنے لے. تو بات یہ ہے کہ بھائی جان جب تک جس زمین پر آپ کھڑے ہیں نا, اس زمین کے بارے میں جب تک آپ کے وجود میں گڑا ہوا احساس کمتری ختم نہیں ہوتا, تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. جس دن یہ ختم ہو گیا اس دن آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. پھر سارے مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ نہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو حل کریں گے اور پھر ہم اس کو حل کریں گے. یہ ساروں کو آپ کو ایک ساتھ حل کرنا شروع کرنا پڑے گا, اور یہ سارے دھیرے دھیرے ہوتے چلے جائیں گے. نتیجتاً سب سے بڑا مسئلہ احساس کمتری ہے. یہی مسئلہ ہے. مسلط کردہ احساس کمتری بھی ہے اور خود اختیاری احساس کمتری بھی ہے. مسلط بھی کیا جاتا ہے. مسلط بھی ہے. میں جب لا کر رہا تھا تو ہمارے استاد آج کل تو بہت بڑے منصب پر ہیں, تو میں اس لیے ویسے بھی استاد کا تو احترام کرنا چاہیے, اور منصب کا احترام تو سمجھیں کہ 2 احترام ہو گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ پریکٹس شروع کریں گے تو آپ انگریزی بولنے سے شروع کریں گے تو سمجھیں کہ آپ نے 50% سفر کر لیا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سے 50% سفر کا معیار ہے کہ میں انگریزی بولوں تو میرا 50% سفر طے ہو گیا. میری زبان کوئی کمتر ہے. مجھے اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے جج صاحب وہی سیاق میں بول رہے ہوں گے کہ سکہ یہی چلتا ہے, تو اس لیے یار چلتا تو بہت کچھ ہے بھیا, جو چل رہا ہے اگر اسی کو چلانا ہے تو پھر چلاتے جائیں. وہ تو انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ آپ ملیچ ہیں, نیچ ہیں, ذلیل ہیں, کمینے ہیں, شودر ہیں, گھٹیاں ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے, مان لیں اس کو. مان لیں کہ تہذیب انسانی صرف نوآبادیاتی آقاؤں کے پاس تھی, اور یا لارڈ میکالے کی اس نسل کے پاس تھی جو وہ پیدا کر کے گیا ہے, جو آپ کی افسرشاہی میں بیٹھی ہوئی ہے, اسی کلچر کے اوپر بیٹھی ہوئی, جو آج بھی عام آدمی سے بات کرنا اپنی تذلیل سمجھتی, جو ٹماٹروں, بھنڈی توریوں اور کدوؤں کے ریٹ چیک کرنے کے لیے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں فرعون کی طرح جاتی ہیں. وہ بٹھائے نا اس کو اس میں ایف ایکس میں اسسٹنٹ کمشنر کو, اور اسسٹنٹ کمشنر اور ان کی گاڑیوں کے بعد لکھے نا عوامی نوکر. دے آر پبلک سرونٹ نا. تو پبلک سرونٹ کا ترجمہ تو میرے بھائی عوامی نوکر ہے نا. ان سے مل کے دکھائیں کبھی بیوروکریسی. یہ نو آبادیاتی بیوروکریسی. یہ پبلک سرونٹ انگریزی میں اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے نا, اردو میں ذرا اچھا نہیں لگتا نا. عوامی نوکر تو توہین ہو جاتی ہے. 100 کنال میں اگر آپ بھائی جان, وائٹ ہاؤس کا میں دیکھ رہا تھا کہ 149 ایکڑ ہے وائٹ ہاؤس, اور سرگودا کے کمشنر کا گھر 114 ایکڑ کا. واہ. تو 114 ایکڑ پہ اگر آپ پبلک سرونٹ کو رکھیں گے تو وہ فرعون بن کے نکلے گا. میں سرگودا گیا ایک دن, تو میں نے وہاں گاڑی پارک کی تو پولیس والا وزل بجانے آ گیا کہ یہاں گاڑی آپ پارک نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہاں فرعون رہتے ہیں. پوری ایک سائٹ پر ایس پی کا گھر ہے, ایس ایس پی کا گھر ہے, آئی جی کا گھر ہے, کمشنر کا گھر ہے. وہاں گاڑیاں نہیں آپ پارک کرتے. کیوں؟ ان کے باپ کے گھر ہیں. قومی خزانے کی لی ہوئی چیزوں پہ بیٹھے. ان سب کو 5-5, 10-10 مرلوں میں رکھیں. لارڈ میں کھلے بنا کے رکھے ہوئے آپ نے, وائس رائے بنا کے رکھے ہوئے آپ نے. وہی کلچر ہے بھیا. یہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ سرافہ بازار والوں سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ روٹیاں بیچنے والے نان بھائیوں سے میٹنگ کر, انگریزیاں بول رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. وہ بدبختوں, ان کو وہ زبان نہیں آتی جن سے آپ بات کر رہے ہو.
قانون آپ کا انگریزی میں مجھے یہ بتائیں, آخری بات, آپ کہتے ہیں جی کہ عوام میں قانون کے بارے میں نا, قانون پر عوام کو عمل کرنا چاہیے. بھئی عوام کو تو انگریزی نہیں آتی, آپ نے قانون انگریزی میں بنا کے رکھا ہوا ہے, تو عوام کہاں سے عمل کرے گی؟ قانون کی حکمرانی کہاں سے آئے گی؟ اس سے بڑی تذلیل کسی قوم کی ہو سکتی ہے کہ اس قوم کا قانون اس کی زبان میں ہی نہ ہو, اس قوم کی عدالتیں اس قوم کی زبان میں فیصلے ہی نہ لکھتی ہوں. ابھی کل چلی ہے نا وہ لائیو, ہاں اس سے کافی آدھی قوم سوشل میڈیا پہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی جج بھی پاکستان کے, وکیل بھی پاکستان کے, تو اردو کیوں نہیں بول لیتے؟ قاضی صاحب کافی اردو بولی ہے قاضی صاحب نے. ظاہر ہے ایک فرد پورے نظام کو ایک دن میں تو نہیں بدل سکتا, لیکن چیف جسٹس نے تو اردو بولی ہے. تو وہ جو وکیل بیچارے کھڑے ہو کر انگریزی کی ٹانگیں توڑ رہے تھے, بھائی گلابی کیا بھائی جان, کوسے قضا کی انگریزی بولی جا رہی تھی. اچھا ایک تو آپ کو آتی نہیں ہے انگریزی, اور اگر آپ کو آتی بھی ہو تو یار آپ اردو میں بات سمجھا لیں. قاضی فاضل صاحب بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں, باقی 15 ججز بھی پاکستان کے ہیں, وکیل بھی پاکستان کے. اچھا لائیو نشر کرنے کا کیا مقصد ہے, مجھے یہ بتائیں. یہی مقصد ہے نا کہ پبلک سن لے, تو پبلک تو بھیا انگریزی نہیں سمجھتی, تو پھر کس کو سنا رہے ہو؟ جیسے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں تو اس سے امید کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, لوگوں میں سانس کمتری ختم ہو رہا ہے, لوگ اپنے پاکستانی ہونے پر, اپنے دیہی بیک گراؤنڈ پر, میں اس پہ بڑا فوکس کرتا ہوں. جو پینڈو گالی بنا دیا گیا ہے نا, کیوں گالی بنا دیا گیا؟ آپ ذرا ہی ملک ہیں, میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ میں پینڈو, آئی ایم پینڈو, میرا دیہی بیک گراؤنڈ ہے. میں کو مری چندریان 3 سے تو واپس نہیں آیا, میں چاند سے تو نہیں آیا نا, اسی زمین کا ہوں. ذرا ہی ملک ہے بھائی, کون پینڈو نہیں ہے؟ سب پینڈو. اور ہمارے لیے قابل فخر چیز ہے, ہماری دھرتی ہے یار, ہم دریاؤں کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا, ہم زرعی زمینوں کے رہنے والے لوگ ہیں. پاکستان زرعی ملک ہے, کھاتے یہی ہو یار. یہ احساس کمتری ختم ہو رہی ہے, لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور یہ کلچر زیادہ عرصہ نہیں رہے گا. یہ ایک تو لائیو آپ نے دکھا دی, بس میں کہتا ہوں کہ عدالتوں کی جو ہے نا پروسیڈنگز, قاضی صاحب مہربانی فرمائیں اس قوم کے اوپر 25-30 سماعتیں لائیو دکھا دیں. ہاں کچھ ہائی کورٹس کی بھی دکھائیں, ہائی کورٹس کی بھی دکھائیں, تو پھر یہ سب کچھ اردو میں آ جائے گا, تبدیلی آئے گی. یہ اردو میں آ جائے گا. اور دیکھیں جب سوسائٹی سوال اٹھاتی ہے تو پھر تبدیلی آتی ہے. اس سے آپ کو کتنی امید ہے, یہ لوگ جو سوالات اٹھا رہے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے. لیکن نیک شگون تو ہے. نیک شگون بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں ڈی کولونائزیشن کی آواز کوئی اور اٹھائے نہ اٹھائے, میں تو کہتا رہوں گا. میری یہ بات کوئی نہ سنے تو میں خود بولتا رہوں گا, مجھے تو واپس آتی رہے گی نہیں آواز. بول رہا ہوں, سن رہا ہوں نا. دیکھیں ڈی کولونائز تو ہمیں ہونا ہے, اور یا کم از کم مطالبہ تو ہم نے اس کا کرنا ہے. اور مطالبہ اس امید پہ تو نہیں ہوتا کہ یہ پورا ہو جائے گا. نہ پورا ہو بھائی جان, آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا. یہ نسل نہیں دیکھے گی تو ہماری آنے والی نسل دیکھے گی. ہم کوئی اللہ سے لکھوا کر لائے ہیں کہ ہم نے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام رہنا ہے. ہو سکتا ہے کل کو انگریزی کی بالادستی ختم ہو جائے, کوئی اور تہذیب سامنے آ جائے. ہاں بالکل, یہ تو ممکن ہے. لیکن میں اس سارے کے بعد میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد کسی تصادم نہیں ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ انگریزی کوئی کمتر ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہم کو بہت بڑی توپ چیز ہے, نہیں. اس کی اپنی خوبیاں ہوں گی بھائی, اس خوبیوں کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ہم خود کے اوپر تذلیل کا لیول لگانے کے لیے تیار نہیں. ہماری بھی ایک تہذیب ہے, ہماری بھی ایک کلچر ہے, ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. فخر نہیں کرنا چاہیے, کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی فخر تک بات نہیں پہنچی تو اس کو فخر تک پہنچائیں. اس کو پر ندامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ منہ ٹیڑھا کر کے بلا وجہ کی انگریزیاں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت شکریہ آصف صاحب وقت دینے کے لیے.